استاد بولا بچوں عقل بڑی یا بھینس؟ پپو بولا سر بھینس بڑی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے آج تک کسی کو عقل کا دودھ نکالتے نہیں دیکھا۔ بیوی بولی مجھے ایک ساتھ دو چیزیں لے کر دو۔ شوہر بولا یہ لو چائے اور چپ رہنے کی گولی۔ بچہ بولا ابو میرے دانت ہل رہے ہیں۔ ابو بولا بیٹا پھر زیادہ بات مت کرو کہیں گر نہ جائیں۔ پہلا دوست بولا یار میں نے چائے میں مکھی دیکھ لی۔ دوسرا دوست بولا تم قسمت والے ہو ہم نے تو چائے دیکھی بھی نہیں۔ استاد بولا کوئی شرارت نہیں کرے گا۔ پپو بولا سر پھر آپ بھی پڑھانے کی شرارت مت کریں۔ بیوی بولی سنو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ شوہر بولا پاگل یہ کیسا سوال ہے پھر سے شادی کر لوں گا۔ بیوی بولی میرا وزن زیادہ لگ رہا ہے کیا؟ شوہر بولا نہیں بس زمین تھوڑی دب سی گئی ہے۔ پہلا دوست بولا بھائی تم نے نئی گاڑی لی۔ دوسرا دوست بولا ہاں یار بڑی مشکل سے چوری کی ہے۔ امی بولی بیٹا سکون سے بیٹھو۔ بیٹا بولا امی سکون سے ہی تو بیٹھا ہوں ورنہ ابو کی جیب میں ہاتھ کیسے ڈالوں گا؟ پہلا دوست بولا تیری شادی کو 10 سال ہو گئے کیسے وقت گزرا؟ دوسرا دوست بولا جیسے جیل میں سزا کاٹ رہا ہوں۔ لڑکی بولی کیا تم نے محبت میں کبھی دھوکہ کھایا؟ لڑکا بولا نہیں میں نے ہر بار بریانی کھا کر ہی محبت کا اظہار کیا۔ ابو بولا بیٹا اگر تم فرسٹ آئے تو تمہیں انعام ملے گا۔ بیٹا بولا ابو پھر دعا کرو سب فیل ہو جائیں۔ پہلا دوست بولا میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ دوسرا دوست بولا کیا کہتی ہے؟ پہلا دوست بولا کہتی ہے بس جان نکال دوں گی تمہاری۔ بیوی بولی میری شکل تمہیں کیسی لگتی ہے؟ شوہر بولا جیسے وائی فائی کے بغیر موبائل فضول۔ پہلا دوست بولا یار تمہاری یادداشت کیسی ہے؟ دوسرا دوست بولا بہت اچھی۔ پہلا دوست بولا اچھا قرض کب لوٹا رہے ہو؟ دوسرا دوست بولا کون سا قرض؟ استاد بولا نالائق کلاس میں سو رہے ہو؟ طالب علم بولا نہیں سر میں خواب میں پڑھائی کر رہا تھا۔ بیوی بولی تمہیں مجھ میں سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ شوہر بولا جب تم بات نہیں کرتی۔ ہوائی جہاز کے ایک حادثے میں کوئی شخص زندہ نہ بچا۔ ماہرین جس جگہ حادثہ ہوا تھا وہاں پر پہنچے تو ہر چیز تباہ ہو چکی تھی کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ چلانا ممکن نہیں تھا۔ تباہ شدہ جہاز کے قریب کسی درخت پر ایک بندر بیٹھا تھا جس کے گلے میں ایئر لائن کا ٹیگ لٹک رہا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ بندر بھی تباہ ہونے والے جہاز کا مسافر تھا۔ اسے پکڑ لیا گیا۔
اشاروں کی زبان کے ایک ماہر کی خدمات حاصل کی گئیں تاکہ وہ بندر سے بات چیت کر کے کچھ معلوم کر سکے۔ تفتیشی بورڈ نے ماہر کے ذریعے بندر سے سوال کیا، حادثہ کتنے بجے ہوا تھا؟ اشاروں کی زبان والے ماہر نے سوال بندر کو سمجھایا۔ بندر نے سوال سن کر اپنی کلائی کی طرف اشارہ کیا، پھر دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں کھڑی کیں۔ اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گال پر رکھے اور سر کو ٹیڑھا کر لیا۔ ماہرین نے اشارہ سمجھ کر بتایا، بندر کہہ رہا ہے حادثہ رات کے 10 بجے ہوا۔ تفتیشی بورڈ نے اگلا سوال کیا، اس وقت مسافر کیا کر رہے تھے؟ بندر نے پھر دونوں ہاتھ اپنے گال کے ساتھ رکھ کر سر کو ٹیڑھا کیا۔ ماہر نے پھر بتایا، بندر کہہ رہا ہے مسافر سو رہے تھے، ایئر ہوسٹس کیا کر رہی تھیں۔ بندر نے کہا، سو رہی تھیں۔ تفتیش کرنے والوں نے پوچھا، پائلٹ کیا کر رہا تھا؟ بندر نے پھر وہی جواب دیا، سو رہا تھا۔ تفتیشی ٹیم میں سے ایک نے بندر سے پوچھا، جب سب لوگ سو رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے؟ بندر نے دونوں ہاتھوں کو گھماتے ہوئے اشارے سے بتایا، جہاز چلا رہا تھا۔ ایک شخص اپنا رنگین ٹی وی اور VCR اٹھائے سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا دوست ملا اور اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ وہ بولا، خود کشی کرنے جا رہا ہوں اور ٹی وی VCR ساتھ لے کر ڈوبوں گا۔ میری بیوی مجھ پر نہ صحیح ان چیزوں کی محرومی کا تو ماتم کرے گی۔ استاد کلاس میں سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ محنت کر کے آدمی جو چاہے بنا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ محنت کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ ایک شاگرد بولا، مگر جناب میرے ابو کہتے ہیں کہ میرے خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ استاد نے پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ شاگرد نے معصومیت سے جواب دیا، جناب میں لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے نجومی دوست کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، آج میں جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہوں کیا وہ پورا ہو جائے گا؟ نجومی نے کہا، ہاں بالکل 100%۔ آج کا دن تمہارے لیے بڑا مبارک ہے۔ دوست بولا، تو پھر 500 روپے دو، مجھے سخت ضرورت ہے۔ پٹھان شیشے پر بار بار تھپڑ مار رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پٹھان بولا، اپنے عکس کو مار رہا ہوں، اس نے مجھے گندی شکل دکھائی۔